دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، جھوٹا تھا، اور بدبخت تو تھا ہی۔ جو کسی بڑے کے خلاف بولتا ہے اس کی بدبختی سمجھ جائیں آپ کہ یہ بدبخت ہے جو بے ادبی کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو آگے شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور خود بھی سبسکرائب کریں، اور دوسروں سے بھی، بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں تاکہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک اچھی خبر تو یہ ہے کہ OIC نے گریٹر اسرائیل منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 2 ریاستی حل ہی اس کا واحد حل ہے۔ فلسطینیوں کو ریاست تسلیم کیا جائے، اور ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کرے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ 57 اسلامی ملک اگر مل کے اکٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کر لیں، کو دنیا کے کسی ادارے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس فیصلے کو ریجیکٹ کر سکے، مسترد کر سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے بہت سارے ملکوں میں الا ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جدھر اشارہ ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں۔ کل صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ مجھے فلسطین کی جنگ کو بھی اب ہر صورت بند کروانا پڑے گا۔ کچھ صحافیوں کے جاں بحق ہونے کی خبر ان کو پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جنگ پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اب یہ بند ہو جانی چاہیے۔ تو جتنا قتل عام وہاں ہوا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے ٹرمپ صاحب، اس کا جواب آخر کون دے گا؟ کسی کو تو جواب دینا ہوگا۔ اور آپ کو آئے ہوئے بھی اب کافی مہینے ہو گئے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو سب سے پہلا کام، آپ جنگیں بند کرانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے 12 ملکوں کی جنگیں بند کروا دی۔ سب سے پہلے غزہ میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کو رکوانا آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ چلیں، اب آپ کو توفیق مل جائے تو اب بھی کر لیں، جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے وہ قتل عام اور انسانوں کا جو ناحق خون بہہ رہا ہے اسے روکا جا سکے۔ دوسری اچھی خبر، مرزا جیلمی نے بڑی دیر سے مذہبی حلقوں میں خاص کر کے ادھم مچایا ہوا تھا۔ جو دنیا جہان کی بکواس اس نے کی ہے، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، نہ کسی ولی کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی صحابی کو، اور اب تو بات چلتے چلتے پیغمبروں تک آ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہے ہیں جو کسی صورت بھی، جدھر سے بھی آپ اسے دیکھیں گے، کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا فتویٰ بھی چل رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ بھی ضرور دیکھیں، اور ان کا بیان بھی چل رہا ہے کہ اس سے مرزا دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا، مرتد بھی ہو گیا۔ مرزے نے ایک تیر سے 2 حملے کیے، اسلام پہ بھی حملہ کیا ہے، عیسائیت پہ بھی حملہ کیا ہے۔ عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، اس کا گواہ قرآن ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہے، ان کی بشارت دوں دنیا کو کہ وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو جب پیغمبر عیسائیت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے مداح ہیں، اپنے آپ کو حضور کا اعلان کرنے والے، حضور کی خوشخبری دینے والا کہہ رہے ہیں، تو ان کے فالور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ، کوئی گھٹیا لفظ کیسے سوچ اور تصور کر سکتے ہیں؟ عیسائیوں کا موقف آ گیا ہے، ان کے پادریوں کا موقف بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ مرزے نے ہم پہ بہتان باندھا ہے۔ میرا دل نہیں کرتا وہ لفظ جو اس نے بکواس کی ہے اس حرامی نے، میں وہ لفظ بھی اپنی زبان پہ لا سکوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تمام ویڈیو کلپ بنانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کے لفظ کو دہرائیں نہ، جو کہنا ہے اس لعنتی کو کہیں، مرزے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو لفظ بولے ہیں ان کو زبان پہ نہ لائیں، وہ کسی صورت بھی ہمیں زیبا نہیں ہے۔
دونوں پہ حملہ کیا، اس مسلمانوں پہ بھی عیسائیوں پہ بھی، دونوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً کھلم کھلا بے ادبی کی ہے، اور جس کی سزا پاکستان کے قانون میں موجود ہے 295C، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑے بحث مباحثوں کے بعد جا کے اسے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ 295C لگتی ہے۔ اب ادھر ادھر کر کے 3MPO کے تحت گرفتار کرنا، یہ گرفتاری نہیں ہے تو حفاظتی تحویل ہے، آپ نے حفاظتی تحویل میں لیا اس کو، کہ اتنی بڑی گستاخی کے بعد وہ کسی عاشق رسول کے ہتھے چڑھ جاتا تو شاید اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ آپ نے اسے اپنی حفاظتی تحویل میں لیا ہے، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے خلاف جو علماء، جیلم کے علماء DPO کے پاس یا DCO کے پاس گئے تھے پرچہ درج کروانے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کے خلاف لوگ درخواستیں دے رہے ہیں، FIR کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی FIR کاٹی جائے، چونکہ مرزے کی ویڈیو موجود ہے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو آپ جب اپنا مسئلہ آتا ہے، یہاں تو توہین الیکشن کمشنر، توہین جج، توہین مریم، توہین فلاں پہ بھی لوگ اٹھائے جاتے، بغیر FIR کے اٹھائے جاتے، اور جو مطلوبہ شخص ہو وہ نہ ملے تو ان کے بچے اٹھائے جاتے۔ تو یہ تو توہین پیغمبر بھی نہیں، توہین امام الانبیاء کا مرتکب ہوا یہ شخص۔ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کے میں بڑی دیر سے میں عرض کرتا تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے اینکر اس کے بڑے مدعا تھے، جب وہ ان اینکروں کے گریبان تک پہنچا تو پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بچھو ہے، یہ بدطینت ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی جو بے ادب ہے، اللہ کے ولیوں کا بے ادب ہے، علماء ربانیین کا بے ادب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بے ادب ہے۔ یہ بے ادب جو ہے، بے ادبی شروع نیچے سے ہوتی ہے اور پھر اوپر تک جاتی، اور بے ادب جو ہے یہ بالآخر اپنے انجام کو اللہ نے اسے پہنچانا ہوتا ہے، دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بے ادب تھا اور یہ اس کا انجام ہوا۔ تو اللہ کریم پھر اس سے ایسے بے ادب کی رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹک لیں، جتنا بھٹکنا ہے انہوں نے، جتنی ٹامک ٹوئیاں مارنی ہیں مار لیں، جس دن ہم پکڑیں گے تو پھر ان بطش ربک لشدید۔ مرزا خدا کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب میں اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اب گستاخی رسول پہ خاموش رہنا بھی غیرت کے خلاف ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کسی نے اور ہم خاموشی اختیار کر لیں، اس پہ اپنی مصلحتوں کا شکار ہو جائیں۔ میں تمام سب بڑوں سے کہتا ہوں، اور کسی ایک مسلک کے نہیں، اس نے تمام مسلک کے علماء کو گالی گلوچ کیا، وہ تمام مسلک کے بڑوں کو رگیدا، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ علماء دیوبند کو، نہ علماء اہل حدیث کو، نہ علماء شیعہ کو، کسی کو بھی نہیں بخشا اس نے۔ اور جس بدبخت نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو نہیں بخشا، اس کی نظر میں اور آپ کیا ہے؟ تو وہ بے ادبی والا رستے پہ لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں کو، ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ جب گرنے لگتے ہیں تو روڑی پہ گر پڑتے، بڑے بڑے نیک آدمی، بڑے بڑے علماء ربانیین، اولیاء کاملین کو چھوڑ کے تماشے کرنے والے پیر جو ہیں، جعلی فراڈیے دھوکہ باز، جب لگتے ہیں تو ان کے پیچھے لگ جاتے، پھر ہزار سمجھاؤ ان کو سمجھتے نہیں۔ اسی طرح مرزے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ بڑا زبردست سکالر ہے کوئی، اسے خنزیر کو مذہبی سکالر کہنا بھی توہین ہے، مذہب کی توہین ہے۔ دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، جھوٹا تھا، اور بدبخت تھا ہی۔ جو کسی بڑے کے خلاف بولتا ہے اس کی بدبختی سمجھ جائیں آپ کہ یہ بدبخت ہے جو بے ادبی کر رہا ہے، اور ان اولیاء اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے جن اولیاء اللہ کی ولایت پہ اجماع ہے، مثلا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماموں کے امام،
ایسے ایسے اولیاء اللہ علماء ربانیین کی بے ادبی عالم نہیں کر سکتا. کسی مکتب فکر کا بھی ہو وہ 1000 دفعہ سوچے گا، بات کرے گا بھی تو اپنی دلیل کے ساتھ کوشش کرے گا کہ میں کسی طرح بچ بچا کے نکل جاؤں. لیکن اس طرح صریحاً بے ادبیاں جس طرح یہ کرتا تھا، کاش آپ کو اس وقت سمجھ آ جاتی. اب وہ اپنے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، بے ادبی والے رستے پہ شیطان کی طرح آگے سے آگے بڑھتے چلا جا رہا تھا. اب اس کو ڈانٹ پڑی ہے، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. او مردود، او بے ایمان، نکل جا میرے دربار سے، اس کو پکڑو اس خنزیر کو. اب جنہوں نے پکڑا ہے ان سے کہتا ہوں کہ اسے 295 میں اس کے خلاف 295 کے تحت FIR درج کریں اور مقدمہ چلائیں اور علماء کو موقع دیں اور دنیا دیکھے اس کا تماشا کہ یہ پیغمبروں کا بھی نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی اور پیغمبر، اس بدبخت کی زبان سے، بد زبانی سے کوئی بھی نہیں بچا. اب یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہے، حضور کی بے ادبی کی ہے. اب پہلے کو الفاظ میں چھپا کے کرتا تھا، لیکن اب صریحاً کھلم کھلا بے ادبی کی ہے. تو اب یہ اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے، قانون حرکت میں آنا چاہیے. اور جیسے پکڑا گیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کا ایمان جوش مارے گا جب آپ اس خنزیر کے الفاظ سنیں گے، تو آپ کا ایمان بھی جوش مارے گا، آپ کی غیرت ایمانی جوش مارے گی کہ اس کو کیفر کردار تک آئین اور قانون کے مطابق مقدمہ چلائیں اور جو سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بے ادبی والے رستے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے اور امت کی آنکھیں ایسے سکالروں اور ایسے نام نہاد لیکچرر اور دانشوروں سے کھل جائیں، نظر آ جائے ان کو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے.